آج بات کریں گے تھوڑی سی توکل پہ کہ توکل کیا ہے۔ ہم سبھی جو ہیں ہماری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا دکھ ہوتا ہے جو کہ مسلسل ہمیں تنگ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا کیا کریں کہ یہ پریشانیوں کے باوجود، یعنی ظاہر ہے جو ٹینشن چل رہی ہے وہ تو چلتی رہے گی، وہ ختم تو نہیں ہوتی، تو اس کے باوجود ڈپریشن نہ ہو، مایوسی نہ ہو، اور دل اور دماغ پر اتنا اثر نہ ہو کہ بندہ گھبرا جائے۔ کیا کریں ایسا؟ تو جواب اس کا جو ملتا ہے ہمیں وہ ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ توکل ہے کیا۔ توکل یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے انسان اور جب بھی کوئی یاد دہانی کروائے تو کہیں اللہ مالک ہے۔ یا توکل یہ ہے کہ ممکنہ طور پر جو دنیا کے اسباب ہیں وہ استعمال کریں، پھر دعا کی قبولیت کے اوقات میں بہت زیادہ دعا کریں، اور اس کے بعد بال اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں پھینک دیں، اپنے کندھوں سے اس گٹھڑی کو اتار کر اللہ کے حوالے کر دیں، اور پھر جو بھی فیصلہ ہو، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کریں اسے پھر کھلے دل سے قبول کر لیں، تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے یہ بھی ہے کہ لوگ اکثر یا تو صرف اسباب اپناتے ہیں اور دعا پر زور نہیں دیتے، اور یا پھر کوشش کیے بغیر خالی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ڈپریشن اور توکل کے کانٹیکسٹ میں ایک اسکالرز دعا بھی بتاتے ہیں جو کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا مطلب ہے کافی ہے مجھے اللہ، نہیں معبود سوائے اس کے، اسی پر میرا توکل ہے اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ جب دل سے ایک بار کہہ دیتے ہیں نا کہ کافی ہے مجھے اللہ کافی ہے، تو روح کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کون اللہ؟ وہ جو اتنے عظیم عرش کا رب ہے، جس نے پوری کائنات سنبھال رکھی ہے، اور اس عظیم ذات پر میرا بھروسہ ہے۔ جب سب سے زبردست، سب سے بہترین وکیل آپ کی پشت پر ہے تو پھر پریشان کیوں ہونا؟ اسی طرح سے ایک اور دعا جسے پڑھنے سے بہت سکون آتا ہے وہ ہے الحمدللہ علی کل حال۔ یہ دعا آپ دل سے ایک بار کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کا شکر ہے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنا سکون آ جائے گا۔ تو مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ ہی کچھ ایسا ہے جو اللہ کے اختیار میں نہ ہو۔ وہ ہمارا رب عظیم رب ہے، بڑی قدرتوں والا ہے، اس پر ایک بار ٹرسٹ کر کے دیکھیں، توکل کریں، تو دیکھیے گا کہ کتنے بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں سکون کے ساتھ، کیونکہ جو آزمائش، جو مسئلہ، جو پریشانی آئی ہے وہ تو رہے گی، اپنا وقت پورا کرے گی، لیکن توکل یہ ہے کہ آپ نے اس پریشانی میں سے جب گزرنا ہے، تو جب ہمارے پاس کوئی آسرا، کوئی سہارا ہوتا ہے نا، تو ہم مشکلوں میں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا بنانا، اس کی ذات پر آسرا کرنا، اس سے مانگنا، اس سے بڑی اور کیا کون سی ہستی ہے دنیا میں؟ تو اللہ کی ذات سے جڑ جانا چاہیے ایسے حالات سے، خاص طور پر جب گزر رہا ہوتا ہے انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ ان حالات میں دل کو سکون دے دیتے ہیں، ہاتھ تھام لیتے ہیں، ڈھارس آ جاتی ہے، اور انسان ہمت کے ساتھ ان حالات میں سے گزر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر
ایسا توکل نصیب کر دے کہ جس کے بعد دنیا کی کوئی مشکل نہ لگے ہمیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذات سے جوڑ لیں اور اپنی ذات پہ توکل کرنے کی توفیق دے دیں۔ ہماری مشکلیں، ہمارے مسائل سب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے حل کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سورۃ طلاق کی آیت ہے توکل کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر ایک ایسا توکل نصیب کر دیں کہ جس سے ہماری دنیا کی مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ توکل وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے دوڑا دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہم اپنے اس رب پر توکل نہ کریں کہ جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا توکل نصیب کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں، اپنے پیغمبروں، اپنے ولیوں کو عطا کیا۔ توکل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، جو ہمیں آزمائشوں اور مشکلوں میں سے گزرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔